أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ رشتے بتائے تھے، کل 3 طرح کے رشتے ہیں۔ ایک رشتہ نسبی رشتہ ہے، دوسرا رشتہ سسرالی رشتہ ہے، اور تیسرا رشتہ رضاعی، یعنی جس کا دودھ پیا ہے وہ اس کی رضاعی ماں بنتی ہے، اور دودھ پینے والا بچہ یا بچی رضاعی بیٹی یا رضاعی بیٹا بنتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے آبا میں باپ بھی آ گئے، دادا بھی آ گئے، نانا بھی آ گئے۔ ان عورتوں سے نکاح کرنا سوتیلے بیٹے کے لیے جائز نہیں۔ باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، اب پہلی بیوی سے جو اولاد تھی ان اولاد کے حق میں یہ عورت تو سوتیلی ماں ہے، حقیقی ماں تو نہیں ہے۔ لہذا والد کے انتقال کے بعد سوتیلے بیٹے میں سے کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے باپ کی نکاح کی ہوئی عورت سے نکاح کرو، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب یہ صرف چاہے عقد نکاح ہوا ہو، تنہائی کا موقع نہ ملا ہو اور نکاح ختم ہو گیا ہو تو بھی ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، والد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد فوراً ہی یہ رشتہ ختم ہو گیا، یا تو انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے انبن ہو گئی اور تنہائی کا موقع بھی نہیں ملا، پھر بھی سوتیلی بیٹے کے لیے اس عورت سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک یہی معاملہ دادا کے ساتھ ہے، ٹھیک یہی معاملہ نانا کی اس بیوی کے ساتھ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا، کیونکہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس طرح کے نکاح مشروط ہو لیکن وہ معاف ہے، لیکن اگر وہ فیملی اگر مسلمان ہو جائے تو ان کو اس نکاح پر برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو نسبی رشتے حرام ہیں کون کون سی عورتوں سے وہ بتایا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم اپنے حقیقی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ماں کے اندر ماں بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی، دادی بھی آ گئی۔ وہ بناتکم، اور اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنا باپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ نہ حقیقی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ بیٹی کی اولاد سے یعنی نوازی وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ اخواتکم، اور اپنی بہنوں سے نکاح، یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام۔ وہ عماتکم، اور اپنی پھوپھیوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بھتیجا اپنے پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ خالاتکم، اور اپنی خالہ سے نکاح کرنا حرام۔ وہ بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹی سے یعنی بھتیجی سے، چچا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ بنات الاخت، اور بہن کی بیٹی سے یعنی ماموں کا بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یا کیرلا کے اندر غیر مسلموں میں ماموں بھانجی کا رشتہ ہی سب سے زیادہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر وہ جوڑا مل رہا ہے تو دوسرا جوڑا تلاش نہیں کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ رشتہ بھی حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اب وہ رشتہ شروع ہو رہا ہے جو رضاعی رشتہ کہا جاتا ہے، دودھ کا رشتہ، اور اپنی ان ماؤں سے نکاح نہ کرو جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، پڑوسی ملک میں بینک قائم ہوا ہے، مدر ملک بینک، بہت ہوا کھڑا ہوا اس پر۔ وہاں ساری عورتوں کا دودھ جمع کیا جاتا ہے، اور پھر جن بچوں کو کوئی دودھ پلانے والا نہیں ہے یا کوئی عورت دودھ پلانا ہی نہیں چاہتی ان کے لیے وہاں دودھ کا انتظام ہے۔ اب ایک عورت جس سے 4 بچوں نے دودھ پیا ہے، یہ سارے بچے آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں، اور یہ دودھ پلانے والی عورت رضاعی ماں ہے، اور اس کا شوہر اس کا رضاعی باپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے،
تو ان کی جو اولاد تھی وہ ساری آپ کے آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے، اب ان کا آپس میں رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو بینک قائم ہوا ہے وہ دودھ فروخت کا کرے، اور ایک عورت کا دودھ کتنے بچوں نے پورے ملک میں پیا ہے کس کو معلوم۔ اب آپس میں اگر نکاح بھی کریں گے تو نکاح ہی حرام ہوگا، پوری نسل جو تیار ہوگی وہ حرام کی تیار ہوگی۔ اس لیے یہاں کہا گیا تمہاری وہ ماں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اس سے نکاح بھی حرام ہے۔ یہاں پر صرف اتنا تذکرہ کیا ہے، باقی احادیث کے اندر ہے کہ جیسے نسب سے جو رشتے بنتے ہیں، یہ دودھ پینے کے نتیجے میں جتنے رشتے بنیں گے وہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر وہ بچی جس نے اس عورت کا دودھ پیا اگر بڑی بھی ہو گئی، اب یہ رضائی باپ اس بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس بچی کی اولاد میں سے کوئی بچیاں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو جو نسب سے رشتے حرام تھے وہ اب دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے ما یحرم من النسب یحرم من الرضاع، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہارے رضائی بھائی بہن یعنی جو دودھ پینے میں تمہارے ساتھ شریک تھے وہ بھی حرام ہو جائیں گے۔ ایک نے تو عورت کا دودھ پیا، اب وہ 25 سال کا ہو گئے، ابھی کوئی بیٹی گھر میں پیدا ہوئی، وہ اب اس عورت کا دودھ پی رہی ہے، تو ابھی اس 25 سالہ لڑکی کی یہ رضائی بہن ہوگی، اس کا آپس میں رشتہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اپنی عورتوں کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ساس سے نکاح حرام ہے، چاہے اس عورت سے تنہائی نصیب ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہو، ایک مرتبہ نکاح سے ساس کا رشتہ وجود میں آ چکا، اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری پرورش میں جو سوتیلی بیٹیاں ہیں جو عورت دوسرے شوہر سے لے کر کے آئی ہے اور اس عورت سے تم نے ہم بستری کر لی ہے، تو اب ایسی بچیوں سے تمہارے لیے نکاح حرام ہو جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ کسی عورت کی اولاد ہوئی پہلے شوہر سے مگر اس کا انتقال ہو گیا، اب اس شوہر کا رشتہ دوسری جگہ کیا گیا، اب جس جگہ اس کا رشتہ ہوا ہے وہ تو صرف عورت کو ہی لے گا، بچوں کے لینے کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر یہاں تذکرہ کیا گیا وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، یعنی اشارہ کیا گیا کہ تم ماں کو نکاح میں اپنا لو اور وہ اولاد کو رحم و کرم کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اولاد کو بھی ساتھ میں اپنا لینا چاہیے اور ان کا خرچہ بھی تمہیں اٹھا لینا چاہیے۔ تو وہ جو بیٹی لے کر کے عورت آئی ہے تمہاری نکاح میں وہ تمہاری بیٹی تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو پہلے شوہر کی بیٹی ہے، لیکن وہ بھی نکاح اس سے بھی نکاح تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ لیکن یہ نکاح کب حرام ہوگا؟ دخلتم بہن، جب تم نے اس عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کی ہے، اس کے بعد اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب یہ بیٹی سے تم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن جس عورت سے تم نے نکاح کیا وہ بیٹی لے کر کے آئی اور نکاح ہونے کے بعد عورت سے تنہائی کا موقع ہی نہیں ملا اور اس کو طلاق دے دی، پھر اس بچی سے تم نکاح کرنا چاہو تو اس کی تمہیں اجازت ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر ہم بستری یا تنہائی نہیں کی ہے تو ان بچیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری نسبی اولاد کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، مطلب حسن اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یعنی بہن اور سالی کے ساتھ ایک ساتھ نکاح یہ نہیں ہو سکتا، الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ الگ الگ کا مطلب یہ صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ دونوں بہنیں بیک وقت نکاح میں جمع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اگر کسی نے مجلس عقدہ کے اندر ایسا نکاح کیا کہ دونوں بہنوں سے وہ نکاح کر رہا ہے تو ایک بہن سے نکاح درست ہو جائے گا، دوسری بہن سے نکاح حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی فیملی ہے کہ جس میں دونوں بہنیں ایک مرد کے نکاح میں ہیں اور وہ فیملی مسلمان ہو گئے تو دونوں میں سے ایک کو الگ کر دیا جائے گا، تفریق کر دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ما قد سلف، مگر پہلے جو ہو چکا، یعنی یہ حکم اترنے سے پہلے وہ معاف ہے۔ فار ایگزامپل بانجی اور خالہ، ان دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی نے کیا ہے اور وہ فیملی مسلمان ہو گئے تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گا۔ کیرلا کی کوئی فیملی ایسی ہے کہ جس میں ماموں نے بانجی سے نکاح کیا ہے اور وہ فیملی مسلمان ہو گئی تو پہلے جو کیا ہے اس پر گناہ نہیں، مگر اب مسلمان ہونے کے بعد چاہے اولاد کتنی بھی ہو آپس میں دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، ایک ساتھ اسلام رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک لمبی آیت ہے جس میں چند عورتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی چند عورتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کریں گے۔